حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يعوطونه ما درت به معاشهم وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ صلوات آغاز بیان سے پہلے گزارش کر دینا ضروری ہے کہ آج معمول سے زیادہ تاخیر ہو چکی ہے اور میں اس بنیاد پر بھی اپنے بیان کو مختصر کروں گا کہ آپ اس نقطے کی طرف متوجہ رہیں کہ کل بہرحال جشن کو 10 بجے تمام ہو جانا ہے، نہ اس لیے کہ وقت کم ہے بلکہ اس لیے کہ 10 بجے مجھے عرب حضرات کی محفل میں حاضری دینا ہے اور جن حضرات کو مزید اشتیاق یہاں باقی رہ جائے وہ باقی باتیں وہاں آ کے سماعت فرما۔ جہاں تک شخصیت فرزند رسول الثقلین کا تعلق ہے اس کے بارے میں امسال عشر محرم کی مجالس میں 14 تقریروں میں میں عرفان حسین سے متعلق اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ سال اسی موضوع سے متعلق جو باتیں باقی رہ گئی ہیں بشرط حیات پھر انہیں آپ کے سامنے گزارش کروں گا۔ آج اس مختصر سے موقع پر فرزند رسول الثقلین کے ایک فقرے کے بارے میں چند جملے گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ بات آپ سنیں کم سوچیں زیادہ۔ کیا کہنا ہے؟ الناس عبید الدنیا، یہ امام حسین کا پہلا اعلان ہے۔ اس کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض مورخین نے اس فقرے کو ان کلمات کے ذیل میں نقل کیا ہے جب فرزند رسول وطن چھوڑ کر نکل رہے تھے اور اس صورتحال سے دنیا کو آگاہ کرنا چاہتے تھے جن حالات میں امام حسین کو اٹھنا ہوا ہے اور جن حالات میں یہ قیام فرزند رسول کے لیے ضروری ہو گیا تھا، اس صورتحال کی وضاحت میں یہ فقرہ نقل کیا گیا ہے۔ اور بعض مورخین نے تنہا یہ فقرہ نقل کیا ہے سرزمین کربلا پر قدم رکھنے کے بعد امام حسین کا پہلا اعلان۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لعب علی السنتہم، دین فقط زبانوں پر چڑھا ہوا ہے، یعنی دنیا دل کے اندر اتر گئی ہے اور دین فقط زبانوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اور ان دونوں کا باہمی رشتہ یہ ہے کہ یحوطونہ ما درت بہ معاشہم، جب تک معیشت کا کاروبار چلتا رہتا ہے لوگ دین کے محافظ بنے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، ہر آدمی دین کا نام لیتا ہے، ہر آدمی دین کی تبلیغ کرتا ہے، ہر آدمی اپنے کو دین کا محافظ اور ذمہ دار قرار دیتا ہے،
مگر یہ سارا کاروبار اتنی ہی دیر ہوتا ہے جب تک معیشت کا کاروبار چلتا رہے. فَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَاءِ، اس کے بعد جب انسانوں کا امتحان بلاؤں سے ہوتا ہے، جب انسانوں کا امتحان مصیبتوں سے ہوتا ہے، جب آزمائشوں کی منزل میں انسان کو قدم رکھنا پڑتا ہے، تو قد الدیانون، پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. جب دینداروں کا ذکر آیا تو امام نے فرمایا بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں. جب دنیا کے بندوں کا ذکر آیا فرمایا الناس عبید الدنیا، سب دنیا کے بندے، سب دنیا کے غلام ہیں. اگر قرآن مجید کی آیات سے اس فقرے کو ملا کے دیکھیں تو حقیقت آپ کو زیادہ واضح ہو جائے کہ مالک نے بھی سورہ عصر میں یہی کہا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر و زمانے کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، علاوہ ان کے جو صاحبان ایمان ہیں، صاحبان اقتدار ہیں، حق کی نصیحت کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، جنہیں خدا نے 4 لفظوں میں بیان کیا ہے، انہیں حسین نے 1 لفظ دیان میں بیان کیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان والے، نیک عمل والے، حق کی وصیت کرنے والے، صبر کی تلقین کرنے والے، یہ وہی افراد ہیں جن کو زبان حسین میں دیندار کہا جاتا ہے. وہ زیادہ ہیں اور یہ کم ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں. الناس عبید الدنیا، سارے انسان دنیا کے بندے ہیں. جس کو خدا نے خسارہ کہا تھا اسے حسین نے دنیا کی بندگی کہا ہے. جس کو مالک نے ایمان و کردار قرار دیا تھا اسی کو امام حسین نے دینداری قرار دیا ہے. دونوں بیانات کا خلاصہ یہ ہے، اکثریت ہمیشہ خسارے اور گھاٹے میں رہتی ہے. وہ لوگ جو خسارے سے نکل آتے ہیں وہ دیندار صاحبان کردار ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. اور یہ ایک دور کا قصہ نہیں ہے، یہ ایک زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک وقت کا قصہ نہیں ہے، برابر قسم زمانے کی ہے. جس زمانے کو دیکھو گے نقشہ یہی دکھائی دے گا. اکثریت خسارے والوں کی، اکثریت فائدے والوں کی. اب بات آ گئی ہے تو مناسبت ہے جملہ گزارش کروں، اگر یاد رہ جائے گا تو میرے بچوں اور جوانوں کے کام آئے گا. والعصر، خدا نے زمانے کی قسم کھائی ہے. یعنی جس زمانے کو آپ دیکھیں گے ہر زمانے کا نقشہ یہ رہے گا، خسارے والے زیادہ، فائدے والے کم، بے ایمان زیادہ، ایماندار کم، بد کردار زیادہ، کردار والے کم، حق کو صبر کی تلقین نہ کرنے والے زیادہ، حق کو صبر کی وصیت کرنے والے کم، بندگان دنیا زیادہ، بندگان خدا کم، کاروبار چلانے والے زیادہ، دین بچانے والے کم. ہر عصر، ہر زمانہ گواہ ہے کہ دنیا کا نقشہ یہی رہا ہے. عزیزو، اگر خدا یہی کہہ رہا ہے، حسین نے یہی کہا ہے، تو پیغمبر کے اس کلام کے معنی کیا ہوں گے کہ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب دنیا عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر جائے گی. جب دنیا عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر جائے گی جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی. تو ظلم و جور سے بھری ہونے کے معنی کیا ہے کہ اکثریت ظالموں کی ہے، اقلیت مظلومین کی ہے. اور عدل و انصاف سے بھر جانے کے معنی کیا ہے کہ اکثریت دینداروں کی ہے، اقلیت ظالموں کی ہے. وہ دن چلے گئے جب ظالم مظلوم کو دبا لیا کرتے تھے. اب وہ زمانہ آنے والا ہے جب مظلوم کا اقتدار ہوگا، ظالم چھڑ چھپانے کے لیے، بنا لینے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہوگا. تو خدا کہتا ہے زمانہ گواہ ہے، ہمیشہ اکثریت بے ایمانوں کی رہی ہے. حسین کہتے ہیں زمانہ گواہ ہے، ہمیشہ اکثریت بندگان دنیا کی رہی ہے. پیغمبر کہتے ہیں مگر ایک دور آنے والا ہے جب ظلم و جور دب جائے گا، عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. تو اس دور کو کس خانے میں رکھا جائے؟ اس دور کو کس خانے میں رکھا جائے؟ نبی کے کلام کو قرآن سے ملا کے دیکھیں تو الگ دکھائی دیتا ہے، حسین کے بیان سے ملا کے دیکھیں تو الگ دکھائی دیتا ہے. حالانکہ نبی کا بیان نہ ان سے الگ ہو سکتا ہے نہ ان سے الگ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ نبوت کے اعتبار سے اس سے، بقا کے اعتبار سے ان سے. نبی بنا کے بھیجا تو اس نے بھیجا، باقی رہ گئے تو حسین کے دم سے باقی رہ گئے. نبی کا کلام نہ ان سے الگ ہو سکتا ہے نہ ان سے الگ ہو سکتا ہے. تو آخر بیان پیغمبر کو کس خانے میں رکھا جائے خدا جانتا ہے. اگر قرآن میں ایک لفظ نہ ہوتا تو ہم نہ سمجھتے کہ دونوں کو کیسے جمع کیا جائے. خدا نے کہا والعصر، قسم
جب تک گردش لیل و نہار کا زور چلتا رہے گا، اکثریت میں وہ رہیں گے، اقلیت میں رہیں گے۔ اب اگر کبھی یہ بات الٹ جائے تو اس کے معنی کے زمانے کا زور گھٹ گیا، گردش لیل و نہار کا اثر ختم ہو گیا۔ یا لفظ بدل دوں، جب تک یہ دنیا عصر کے سائے میں چلتی رہے گی، اکثریت ان کی ہوگی، اقلیت ان کی ہوگی۔ جب صاحب العصر کے سائے میں آ جائے گی، نظام دنیا منقلب ہو جائے، یہ کائنات کا نقشہ بدل جائے، یہ نسبت تبدیل ہو جائے، یہ دور آدم سے چلی آتی ہے، خبردار اسے ابن الوقت نہ کہنا، اسے بندہ زمان نہ کہنا، اس کا حال کچھ اور ہوگا۔ یہ سب عصر والے ہیں، وہ صاحب العصر ہے، یہ زمانے والے ہیں، وہ صاحب الزمان ہے، یہ عصر کے بندے ہیں، وہ صاحب الامر ہے، یہ عصر کے بندے ہیں، وہ ولی عصر ہے۔ رسول کے ارشاد گرامی کی وضاحت کے لیے چند جملے جو گزارش کرنا چاہتا تھا، 20 منٹ سے زیادہ عرض نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیں، ظاہر ہے ان جملوں کی وضاحت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ اتنی دیر تک بہرحال شاعری ہوتی رہی، مشہور و معروف مصرع ہے یا شعر ہے جس کے معنی سب جانتے ہیں، چاہے وہ غزل کا ہو چاہے وہ مدح کا ہو، لیکن بہرحال مفہوم سب جانتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے جب ذرا گردن جھکائی۔ امام حسین کے اس پورے کلام کی تفسیر کیا کہنا ہے، کہیں سماج میں ہے، نہ کہیں معاشرے میں ہے، نہ دنیا میں ہے، یہ پوری تصویر دل کے آئینے میں ہے۔ جو اپنی گردن جھکا لے گا وہ اس نقشے کو دیکھ لگا، انسان بندے دنیا ہے، انسان عبد دنیا ہے، بلکہ اگر دنیا کا بندہ ہوتا پھر غنیمت ہوتا۔ ہر انسان تنہا اپنا بندہ ہے۔ کیا کہنا ہے، واہ! ساری دنیا کی بندگی کون کرے گا؟ دنیا کے مزاج الگ الگ، دنیا کی طبیعتیں الگ الگ، دنیا کے مطالبے الگ الگ، دنیا کے خواہشات الگ الگ، ناممکن ہے کہ ایک انسان ساری دنیا کی بندگی کر سکے، ورنہ انسانی وجود متفرق ہو جائے گا، بکھر جائے گا۔ ہر انسان دنیا کے ایک حصے کا حاکم نہیں، ایک حصے کا غلام ہے، اس حصے کا نام ہے خود اس کی ذات۔ ہر آدمی خود اپنی ذات کا بندہ ہے، ہر آدمی اپنی شخصیت کا بندہ ہے، اپنے خواہش کا بندہ ہے، اپنے وجود کا بندہ ہے، اور جس کا جی چاہے اپنی زندگی کا نقشہ اوپر سے آخر دیکھ لے، اس کلام کی تصدیق کرے گا کہ جو بھی ہے وہ اپنا ہی بندہ ہے۔ نہ کوئی بندگی خدا کرتا ہے، نہ کوئی غیر کی بندگی کرتا ہے، نہ کوئی بتوں کو سجدہ کرتا ہے، نہ کوئی خدا کو سجدہ کرتا ہے، سب سجدہ کرتے ہیں خالی اپنی ذات کو۔ اگر اپنی ذات کا فائدہ خدا کی بندگی میں ہے تو خدا کو سجدہ کرے گا، اگر اپنی ذات کا فائدہ بت پرستی میں ہے تو بتوں کے سامنے سر جھکا دے گا۔ ہر انسان کا سر جھکتا ہے اپنی ذات کے سامنے۔ کتنی مثالیں آپ کو دیکھیے، آپ حضرات گستاخی ماں کتنے حضرات آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے 2-4-10 مومنی ایسے ہو جو جشن میں نہیں آ سکے۔ آپ جب باہر نکلیں گے، بھلا بتائیے، یہ بھی شیعہ کہے جاتے ہیں، یہ بھی مومن کہے جاتے ہیں، ان کو بھی لوگ مسلمان کہتے ہیں۔ ارے جناب امام حسین کا جشن ولادت، جن کا سال بھر تذکرہ ہوتا ہے، جن کا سال بھر غم منایا جاتا ہے، جن کا سال بھر ہر مجلس اعلیٰ میں ذکر ہوتا ہے، ہر جگہ انہی کا فرش ادا بچھایا جاتا ہے، اور اس پر بھی آگے نہ بیٹھے، یہ مسلمان کہے جانے کے لائق ہیں، یہ مومن کہے جانے کے لائق ہیں، یہ شیعہ کہے جانے کے لائق ہیں، یہ حسینی کہے، ارے یہ تو بالکل یزیدی کہے جانے کے لائق ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے اتفاق سے ہم آتے ہیں۔ اگر کہیں ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہوتی اور ہم سے کوئی کہتا جناب جشن ولادت امام حسین آپ کو نہیں دیکھا، کہتے جناب جشن دیکھیں کہ نوکری دیکھیں، اللہ سعید الدنیا۔ اب کسی کو امام حسین یاد نہیں آتے، سب کو خالی اپنی نوکری یاد آتی ہے، تو کیا برے وہ تھے جو 4 پیسے کے لیے دین بیچے؟ دین تو ہم بھی بیچ رہے ہیں، دین تو ہم بھی 4 پیسے کے لیے بیچ رہے ہیں، اگر یہ دین ہے تو بیچ رہے ہیں۔
اور اگر یہ خالی رسم ہے تو کچھ نہیں بیچ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کیا تو ہمیں یہ بات کیوں سمجھ میں آئی کہ وہ سب بے دین ہے، خالی ہم دیندار ہیں، اس لیے کہ اتفاق اس محفل میں ہم آ گئے ہیں. اور حسن اتفاق کے دن بھی ایسا پڑ گیا یہ سب ہوتا ہی نہیں ہو گئی. ہاں ورنہ ظاہر ہے کہ ساری قوم حضرت عباس کے نام سے لرزتی ہے، لیکن اگر ڈیوٹی ٹکرا جائے تو عباس سے لرزتی ہے، عباس سے نہیں لرزتی. سب خالی کہنے کی باتیں ہیں کیا جناب، ان کا نام آج ہمارا دل کانپ جاتا ہے. دیکھیں کل کتنے دل کانپتے ہیں. ہاں جمعے کے دن تو سبھی کے دل کانپ جاتے ہیں. اب مسئلہ جب ٹکراؤ ہو جائے الناس عبید الدنیا حساب لگاتے جائیں جہاں جائے چلے جائیں. یہ محفلوں کا حال ہے، مجلسوں کا حال ہے، مسجدوں کا حال بھی یہی. جناب فلاں صاحب کو تو نہ مجلس سے کوئی تعلق ہے نہ مسجد سے کوئی تعلق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مغرب میں آئے تھے وہ نہیں تھے. چونکہ ہم مغرب میں آئے تھے لہذا ہمارا تعلق دین سے ہے. وہ چونکہ مغربین میں نہیں آئے لہذا ان کا تعلق دین سے نہیں ہے. اب وہ بیچارہ جو صبح کا ہے وہ کیا کہے اور کریں. یعنی اس کے معنی کہ اگر آپ مغرب کے وقت مسجد میں آ جائیں تو مطلب یہ نکلے گا کہ اس ملک میں 200 دیندار پائے جاتے ہیں، باقی سب بے دین. اور اگر صبح کے وقت آ جائیں تو نتیجہ نکلے گا 10 دیندار پائے جاتے ہیں، وقت بے دین. اس لیے ظاہر وہ اپنے وقت میں حساب لگا رہا ہے، یہ اپنے وقت میں حساب لگا رہے ہیں. نہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے. اسلام نے اگر نماز جماعت رکھی ہے تو ہر نماز میں رکھی ہے، خالی مغرب میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہے. اسلام نے اگر مسجد کو اہمیت دی ہے تو ہر وقت اہمیت دی ہے، لیکن ایک وقت ہماری نگاہ میں اہمیت ہوتی ہے، ایک وقت میں اہمیت نہیں ہوتی ہے. میں مجبوریوں کا ذکر نہیں کروں، مجبوری میں تو خدا خود اپنے قانون کو ہٹا لیتا ہے. خدا جانتا ہے ہم خدا کی رحمانیت اور رحیمیت کو کہیں نہ سمجھ سکے سوائے اس ایک قانون میں کہ پروردگار نے ہماری مجبوریوں کو دیکھ کے مجبوریوں کو آگے بڑھا دیا، اپنے قانون کو پیچھے ہٹا دیا. دنیا میں کوئی ایسا مہربان آپ کو نہیں ملے گا، نہ باپ نہ ماں نہ رشتے دار نہ عزیز نہ دوست، کوئی ایسا نہیں ملے گا. یہ تنہا وہ ارحم الراحمین ہے جو بندے کی مجبوری کو دیکھ کے بندے کو آگے بڑھا دیتا ہے، اپنے قانون کو نیچے ہٹا لیتا ہے. اگر بات واضح نہیں ہے تو ماہ شعبان ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ماہ شعبان میں کم سے کم پورے مہینے کے روزے مستحبات میں شامل ہیں. جیسے ماہ رجب کا روزہ ویسے ماہ شعبان کا، ماہ رمضان کا روزہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن 2 مہینے ساری عبادت کو میں ٹریننگ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن باہر 2 مہینے تک روزے مستحب رکھے گئے، تیسرے مہینے ماہ رمضان کے روزے واجب قرار دے دیے گئے. تو پورے رجب کا روزہ مستحب، پورے شعبان کا روزہ مستحب. اور پروردگار جس نے روزہ مستحب قرار دیا تھا، ہم کہتے ہیں روزہ رکھو، ہمارا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے مستحب بنایا ہے، ہم نے تمہیں حکم دیا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ مومن تم سے کہہ دے جاؤ چائے پیو تو ہم ہی کہہ دیں خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم روزے سے ہیں. ٹکراؤ تو دیکھیے، خدا نے کہا روزہ رکھو، بندہ کہتا چائے پیو. پروردگار کو ہمارا حصہ اگر کوئی حاکم ہوتا تو ظاہر وہ یہ کہتا، وہ اللہ کہتا اسے بکنے دو، کہاں میرا حکم کہاں اس کی خواہش، اس کی اوقات کیا ہے، ہمارے معاملے میں بول رہا ہے. اسے سمجھا دو روزہ خبردار، آئندہ کبھی کسی روزے دار سے کہنا بھی نہیں کیا ہو چائے پیو، پہلے پوچھ لینا روزے تو نہیں ہے، اس کے بعد چائے کو آفر کرنا. خبردار ایسا نہ کرنا، تمہیں حکم خدا سے ٹکرانے کا کوئی حق نہیں. مگر پروردگار نے کہا خبردار یہ نہ کہنا کہ روزے سے ہو. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے کا دل ٹوٹ جائے کہ ہم نے چائے کے لیے پانی کے لیے آفر کیا اور آپ نے ٹھکرا دیا. ہم نہیں چاہتے ہمارے بندے کا دل ٹوٹ جائے. تو خدایا کہ تیرے قانون کا کیا ہوگا کہ یہی مجھ میں ان میں فرق ہے، ان کا دل ٹوٹتا ہے، یہاں وہ دل ہی نہیں جو ٹوٹ جائے. ہم جس کو جسمانیات سے بے نیاز ہیں، ہم چاہتے ہمارے بندے کی بات آگے رہے، ہم اپنا قانون ہٹا دیتے ہیں. چلیے آپ کہیں گے مستحبات کا معاملہ ہے، نہیں مستحبات نہیں، واجبات کا ہی حال ہے. روزہ ماہ رمضان کا تو واجب ہو گیا، جیسے ماہ رمضان کا روزہ واجب ہوا آپ کو خطرہ پیدا ہوگا روزہ رکھیں گے بیمار ہو جائیں گے. پروردگار نے کہا تمہاری صحت عزیز ہے، اپنا قانون نہیں. تمہاری صحت پیاری ہے، اپنا قانون نہیں. ہم اپنا قانون ہٹائے لیتے ہیں، تمہاری صحت سلامت رہے، آج نہیں تو کل رکھنا.
یعنی بندے کی صحت آگے، خدا اپنے قانون کو پیچھے ہٹائے ہوئے ہے، بندے کی خواہش آگے، خدا اپنے قانون کو پیچھے ہٹائے ہوئے ہے۔ آپ کسی مقام پر پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز واجب ستون دین، دین کی عمارت منہدم ہو جائے جب نماز چلی جائے۔ اتنی اہمیت کے بعد ایک قاتل ایک ظالم آگے کھڑا ہو گیا، تاکہ تو نماز پڑھو کے گلا کاٹ دیں گے، خدا نے کہا چھوڑ دو، مالک نے کہا چھوڑ دو نہ پڑھو، اس لیے کہ تم اگر زندہ رہو گے تو کل پڑھو گے، پرسوں پڑھو گے، زندگی بھر پڑھتے رہو گے، اور اگر تمہیں کام آ گئے تو نہ یہ نماز ہوگی نہ بھی نماز ہوگی۔ ہم کہتے ہٹ جاؤ، نماز چھوڑ دو، پھر پڑھ لینا تھوڑی دیر کے بعد، جہاں موقع رہے جہاں خطرہ نہ رہے وہاں پڑھ لینا۔ یعنی ہم اپنے قانون کو ہٹائے لیتے ہیں تمہاری زندگی کی خاطر۔ میں کتنی مثالیں دوں گا اور یہ 3 لفظ یاد رکھیے گا، یعنی ہماری زندگی خطرے میں پڑ جائے تو خدا اپنے قانون کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، ہماری صحت خطرے میں پڑ جائے خدا اپنے قانون کو پیچھے ہٹا لیتا ہے، ہر یہ کہ بندے کی خواہش سے ٹکراؤ ہو جائے تو خدا اپنے قانون کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ قانون خدا کا نہیں ہے، معاملہ آپ کے عمل کا ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، معاملہ آپ کے عمل کا ہے۔ یعنی اگر چائے پی لیں گے تو آپ کا روزہ جائے گا، روزہ نہیں جائے گا۔ جو میری بات آئے نہ ہونے پائے، اگر آپ چائے پی لیں گے تو آپ کا روزہ چلا جائے گا، مگر اسلام کا روزہ کہیں نہیں جائے گا۔ ہزاروں روزہ رکھنے والے موجود ہیں جو روزہ رکھے ہوئے ہیں، ایک نہ صحیح۔ اگر آپ بیماری میں روزہ نہ رکھیں گے تو نہ رکھیں، آپ کا روزہ جائے گا، باقی لاکھوں مسلمان تو روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ نماز نہ پڑھیں گے تو ایک نماز آپ کی جائے گی، نمازیں تو سلامت ہیں۔ پروردگار نے کہا دیکھو جب تمہاری زندگی اور نماز کا معاملہ آیا، جب تمہاری صحت اور روزے کا معاملہ آیا، تو کیونکہ ہماری نماز ہمارا روزہ سلامت تھا تو ہم نے تمہیں آگے بڑھایا، قانون کو بھی چاہا، تاکہ جب ہماری نماز خطرے میں پڑے، جب ہمارا روزہ خطرے میں پڑے، جب ہمارا قانون خطرے میں پڑے تو ہم نے تمہاری زندگی کو بڑھایا، قانون کا پیچھے ہٹایا۔ تو قانون کو آگے بڑھانا، زندگی کو قربان کر دینا، سارے دنیا کا تقیہ ایک طرف، حسین کا ایک دام ایک طرف۔ ساری دنیا کے تقیے کا ماحصل یہ ہے، پروردگار عالم نے کہا کیونکہ معاملہ تمہارے عمل کا ہے لہذا ہم نے تم کو اجازت دے دی، معاملہ تمہاری نماز کا ہے، تمہارے روزے کا اصل قانون نماز کہیں نہیں جا رہا ہے، اصل روزے کا قانون کہیں نہیں جا رہا ہے، لہذا ہم نے کہا تم اپنی زندگی بچا لو، ہم اپنے قانون کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں تاکہ تمہیں یہ خیال رہے کہ اگر کبھی وہ وقت آ جائے جب ہمارا قانون نماز خطرے میں پڑ جائے، جب روزے کا قانون خطرے میں پڑ جائے، جب حلال و حرام خطرے میں پڑ جائے، جب دین و خدا خطرے میں پڑ جائے تو ہمارا یہ احسان یاد رکھنا، تمہاری زندگی کے لیے قانون پیچھے ہٹایا گیا تھا، اب قانون کی زندگی کے واسطے اپنی زندگی کو عزیز نہ کرنا۔ وہ احمق جو کہا کرتے ہیں کہ اسلام میں تقیے کا قانون موجود تھا تو حسین نے تقیہ ہی کر لیا ہوتا، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 72 آدمی کہیں 30,000 سے ٹکراتے ہیں، 72 آدمی کہیں لاکھوں سے مقابلہ کرتے ہیں، جب قانون تقیہ موجود تھا تو حسین نے تقیہ کر لیا ہوتا۔ اس احمق کو یہی نہیں معلوم ہے کہ تقیہ وہاں ہوتا ہے کہ اپنا عمل خطرے میں ہو، اپنی قانون خدا خطرے میں ہوتا ہے وہاں تقیہ نہیں ہوتا۔ دین خطرے میں ہوتا ہے وہاں تقیہ نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ امام حسین پر اعتراض کرنے والے اگر کہیں کربلا سے 50 سال پہلے پیدا ہو گئے ہوتے تو کہتے حضور آپ ہی کے مذہب میں تو تقیہ ہے، کیا ضرور ہے بت پرستوں کی بستی میں لا الہ الا اللہ کہیں اور پتھر کھائیں، کیا ضروری ہے کہ توحید کا نعرہ بلند کریں اور کانٹوں پر چلیں، کیا ضروری ہے پریشانی برداشت کریں، آپ ہی کے مذہب میں تو تقیہ ہے، تقیہ کر کے بیٹھ جائیے، جان سلامت رہے، صحت سلامت رہے۔ ارے حضور سب کچھ ہے، یہ بے ایمان مسلمان بنے چاہے نہ بنے، ان کا مسلمان بننا کوئی اتنا بڑا کام ہے کہ آپ پتھر کھائیں،
آپ کانٹوں پر چلے، آپ کو پورا دیکھا جائے، آپ مصیبتیں برداشت کریں۔ پیغمبر نے کہا مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ جس قانون میں تقیہ ہے، اگر میں تقیہ کر کے بیٹھ جاتا یہ قانون کہاں ہوتا؟ اگر میں پہلے دن تقیہ کر کے بیٹھ جاتا یہ توحید کا پیغام کون سناتا؟ یہ رسالت کی بات کون بتاتا؟ یہ جنت و جہنم کے قصے کون سناتا؟ یہ حلال و حرام کی داستانیں کہاں سے آتی؟ میں نے تقیہ نہیں کیا تو دین سامنے آیا، میں نے تقیہ نہیں کیا تو توحید سامنے آئی، عدالت سامنے آئی، قیامت سامنے آئی، عقائد سامنے آئے، احکام سامنے آئے۔ تو پہلے دن نانا نے تقیہ نہیں کیا تو مذہب سامنے آیا۔ ایسا بھی پیدا ہو جائے جو پھر دوبارہ اس تاریخ کو دہرائے، جب دین کو سامنے آنا تھا تو نانا کا تقیہ نہ کرنا کام آیا، جب دین کو باقی رہنا تھا تو نوازے کا تقیہ نہ کرنا کام آیا۔ اسی لیے پیغمبر کا حسین مجھ سے ہے۔ کردار حسین کو دیکھ لو میری زندگی سمجھ میں آئے گی۔ لہذا انسانی زندگی میں پروردگار عالم کا سب سے بڑا رحم و کرم یہ ہے کہ مجبوریوں کے معاملات کو خدا نے خود ہی اپنے قانون سے الگ رکھا ہے۔ تقیہ کا قانون اسی لیے بنایا گیا، اضطرار کا قانون اسی لیے بنایا گیا، فمن اضطر، جو مضطر مجبور ہو جائے پروردگار عالم اپنے ہر قانون کو اس کے واسطے ہٹا لیتا ہے۔ اسی لیے آپ سنا کرتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ غیر اسلام میں مردار کھانے کی اجازت کبھی نہیں تھی، لیکن جب مضطر ہو جائے، مجبور ہو جائے انسان کہ کوئی غذا دنیا میں نہیں ملتی اور بغیر کچھ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پروردگار نے کہا ہم نے تو اس کو حرام بنایا تھا، خود کو حرام کھائیں گے۔ کیا کہنا ہے؟ یہ جانور جو حرام کہا جاتا ہے تو میرا قانون ہے، ورنہ اگر میرا قانون بیچ میں آیا ہوتا تو تمہارے واسطے کوئی حلال ہوتا نہ حرام ہوتا، تمہیں کوئی خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا یہ حرام تو حرام، تو جس کو حرام کہنے کا حق ہے اسی کو حلال کہنے کا بھی، میں نے لفظ آپ نے غور نہیں کیا، جس کو حرام کہنے کا حق ہے اسی کو حلال کہنے کا بھی حق ہے، جس کو حلال کہنے کا حق ہے اسی کو حرام کہنے کا بھی حق ہے۔ اسی لفظ میں زور دے دوں تو بات آپ پر واضح ہو جائے گی، یعنی جس کو حلال کہنے کا حق ہے اسی کو حرام کہنے کا حق ہے۔ حق ہے وہ حلال کے، اسی کو حق ہے کہ وہ حرام کرے۔ اس کے بعد کوئی بندے خدا کھڑا ہو جائے، خدا نے حلال کہا میں حرام کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے حلال کہا میں حرام کہہ رہا ہوں، تو میں تو آپ کو خدائی کا قائل ہو نہیں سکتا، آپ کو پیغمبری کا قائل نہیں ہو سکتا۔ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ دو لفظیں بھی دو کے حصے میں آ گئی۔ لیکن یہاں پر کوئی صاحب کھڑے ہو جائیں وہ کہے پیغمبر اسلام نے مثلا ماہ شعبان کے روزے کو حلال کیا تھا، میں اسے حرام کیے لیتا ہوں، تو کیا میں سمجھوں گا یہ نئے پیغمبر ہو گئے؟ یہاں قادیان میں ہوتے تو شاید ابو ظبی کو تشکیل کو جائز نہیں، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی نئے پیغمبر آ گئے وہ کہیں حلال اور یہ کہیں حرام، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یا یہ کوئی نئے پروردگار ہیں کہ خدا کے حلال کو پیغمبر نے بیان کیا اور یہ کسی اور خدا کا حلال و حرام لے کے آئے ہیں، یا تو انہوں نے حرام کہہ دیا ہے، تو ان کے کہنے سے نہ پیغمبری ملے گی نہ ان کے کہنے سے انہیں خدا ہی ملنے والی ہے۔ وہ اتنا ہی ہے کہ دو لفظیں ہیں، انہوں نے کہا حلال، میں کہتا ہوں حرام۔ توجہ فرما، اگر کوئی آج کھڑے ہو کے دعویٰ کرے وہ کہتے ہیں حلال، میں کہتا ہوں حرام، تو ہم بھی اسی بات کو دہرا دیں گے، وہ کہتے ہیں حلال محترمہ آخری فقرہ اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ پھر کبھی گزارش کروں گا۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، جب تک فائدہ ملتا رہتا ہے، کاروبار چلتا رہتا ہے، سب کو دین یاد رہتا ہے، اور جہاں کاروبار حیات خطرے میں پڑا وہ ایسا نہیں کہ دیندار سب مر جاتے ہیں، وہ امام حسین کا کل لڑتے جاتے تھوڑے رہ جاتے 72،
رہتے ہیں، ختم نہیں ہوں گے۔ دنیا میں کبھی وہ دور ایسا نہ آیا ہے اور نہ آنے والا ہے دیندار فنا ہو جائے، ختم ہو جائیں۔ دیکھو خدا نہ خاصا ایسے دور کا اگر تصور پیدا ہو جائے تو ہم سب کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جب مولا نے فرمایا کہ دیندار رہتے ہیں، تھوڑے رہتے ہیں، چلیے جیسے ہم آپ اتنے تھوڑے رہتے ہوں گے، جیسے ہم آپ دنیا میں دکھائی دے رہے ہیں، تھوڑے رہتے ہیں لیکن دیندار رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پروردگار نے اگر اپنا دین بھیجا ہے تو اللہ نے ان بندوں کو یقیناً بنایا ہے جو اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، اس دین کا تحفظ کرنے والے ہیں اور دین کی راہ میں ہر مصیبت سے ٹکرانے والے ہیں۔ وہ مفادات کے بندے نہیں ہیں، وہ خدا کے بندے، وہ دنیا داری کے پابند نہیں ہیں، وہ خدا کے احکام کے اور قانون الہی کے پابند ہیں۔ ایسے بندے ہمیشہ رہے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، لیکن کم رہتے ہیں۔ تو چونکہ دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں، اکثریت ادھر اقلیت ادھر، لہذا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اقلیت والا اکثریت میں دم نہ ہو جائے۔ لیکن اس کا تو اندیشہ کبھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ سمندر خطرے میں سما جائے گا۔ ابھی تو خالی کہنے کی باتیں ہیں، ارے جناب کیا مصرع پڑھ دیا ہے، پورے میں سمندر بند کر دیا۔ خالی سمندر آ گیا ہوتا یہاں تک بند ہونے کے لیے تو سب جا چکے ہوتے۔ خطرے میں سمندر نہیں، خطرے ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے کہ سمندر میں ضم نہ ہو جائے، گم نہ ہو جائے۔ لہذا جب دنیا میں اکثریت ہر دور میں ان بندوں کی، ان انسانوں کی رہی ہے جو بندگان دنیا ہیں، تو جو بندگان خدا ہیں، ہمیشہ انہیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے حالات کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ کہیں خدا نہ کرتا ایسا کوئی لمحہ تو نہیں آیا ہے کہ ہم بھی انہیں میں شمار ہو جائیں جو بندگان دنیا ہیں اور ان سے الگ ہو جائیں جو بندے پروردگار کہے جانے کے لائق ہیں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ہر انسان بندے دنیا تو بعد ہوگا، اصل مسئلہ یہ کہ انسان بندے نفس ہوتا ہے۔ ساری دنیا کا جھگڑا تھا ایک مجنوں سے، ماشاءاللہ توجہ کریں، اور آج تک ہے۔ یقولون لیلا سورۃ حبشیۃ، مجنوں خود ہی کہتا ہے اپنے شعر میں، اپنے غزل میں، اپنی محبوبہ کے بارے میں کہ دیکھیں لوگ مجھ پر تنگ کرتے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، لیلا کو عاشق ہو گیا، اس کا رنگ تو کالا ہے۔ سورۃ حبشیۃ، رسول جانتے ہیں آپ، کہتا ہے بے ایمانوں کو دیکھو، نالائقوں کو دیکھو، مجھ پر، حالانکہ میں جانتا ہوں میری محبوبہ کالی ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے، لیکن نالائقوں کو دیکھو مجھ پر تنگ کرتے ہیں کہ لیلا سیاہ فام ہے اور حبشی ہے۔ انہیں یہی نہیں معلوم کہ لولا سواد المسک ما کان غالیا، اگر مشک کالا نہ ہوتا تو اتنا قیمتی نہ ہوتا۔ شعر و سخن کی دنیا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کہ لیلا میں کوئی حسن نہیں ہے، نگاہ مجنون میں حسن دکھائیں گے۔ اگر مجنون کا ذوق اتنا خراب نہ ہوتا تو لیلا کا صحیح رنگ اس کو نظر آ جاتا، مگر نہیں، نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ اپنی نگاہ ہے۔ وہی بات گزارش کو غور کیے، مسئلہ اپنی نگاہ ہے، کیونکہ اسے وہ رنگ اچھا لگتا ہے لہٰذا وہ عورت اس کو حسین و جمیل دکھائی دیتی ہے، ورنہ ہو سکتا ہے انتہائی تو صورت ہو۔ تو کوئی انسان نہ کسی سے محبت کرتا ہے، نہ کوئی انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، نہ کوئی انسان کسی سے انس رکھتا ہے، نہ کوئی انسان کسی سے وحشت رکھتا ہے، نہ کوئی انسان کسی کو چاہتا ہے، نہ کوئی انسان کسی سے بیدار ہے۔ ہر آدمی کی محبت، نفرت، چاہت، سب کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے۔ اس کا تعلق اپنی ذات سے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب انسان کی چاہت کا، نفرت کا، محبت کا، بداوت کا، سب کا دار و مدار اپنی فکر کے اوپر ہے، اچھا لگ جائے محبت کرتا ہے، برا لگ جائے نفرت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک ہی آدمی سے صبح کو ہم کو محبت ہوتی ہے۔ یہ روزانہ جو جھگڑے ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کیا واقعات حقائق سے نکلتے ہیں؟ اگر واقعات اور حقائق سے یہ باتیں پیدا ہوتی تو جو واقعہ اچھا تھا وہ اچھا ہے اور اچھا رہے گا۔ یہ شام کو آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ اور شام کو ناراض ہوئے، صبح کو راضی ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ آپ کا اپنی ذات کا ہے۔ اس وقت یہ آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ۔ صبح کو یہ آدمی اچھا نہیں لگتا، بہت غلط ہے۔ محفل میں بیٹھے آئے، سبحان اللہ، باہر نکلے کہ مصرع ٹیڑھا دکھائی دیتا ہے۔ اس کا تو مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا یہ تعریف شعر کی تھی؟ نہیں، میں چاہتا ہوں ان ساری باتوں کو جمع کر میں جو کہنا چاہتا ہوں خاتمہ کلام میں، یہ کیا تعریف شعر کی ہو رہی؟ اگر تعریف شعر کی
کہ وہ شیر اچھا تھا تو اچھا ہے، چاہے اندر بیٹھو چاہے باہر چلے جاؤ. یہ کیوں یہاں سبحان اللہ کیوں باہر نکلنے کے بعد وہ ٹیڑھا دکھائی دیا، الٹا دکھائی دیا، مطلب غلط نکل رہا ہے، اس کو جھانک رہا ہے، اس میں سے نفاق جھلک رہا ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے اس وقت آپ کو اچھا لگا. کیا کہنا ہے؟ وہ اچھا تھا یا برا تھا وہ نہیں معلوم ہے، آپ کو اچھا لگا آپ نے کہا سبحان اللہ. باہر نکلنے کا غور کہ آپ کو برا لگا آپ نے کہا بہت غلط. تو کوئی شے کی تعریف نہیں کرتا، ہر آدمی اپنی پسند کی تعریف کرتا ہے. اور اس کو آپ جو ماشاء اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں، کیا بھروسہ باہر نکلنے کے بعد کیا کہیں گے؟ 20 منٹ کہا تھا 30 منٹ تو یہی ہو گئے. جذبات ولاؤ محبت میں گم ہے، لہٰذا آپ کو خیال نہیں ہے. جب باہر نکلنے بعد خیال آئے گا تو وہ 6 بجے ڈیوٹی پر جاتا ہے، تب یہ اندازہ ہوگا بہت لمبی کھینچ دی. ابھی اس کا نام ہے ذکر مولا، باہر نکلنے میں اس کا نام ہوگا. آپ بتائیے کوئی آدمی ذکر مولا کے بارے میں کہے لمبی کھینچ دی، ذکر مولا ہی ہوگا. لیکن ہر آدمی کے لیے جواز یہ کہ ہم نے ذکر مولا کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اس وقت آپ کو اچھا لگ رہا تھا اس لیے ہم نے کہہ دیا تھا، نہیں اچھا لگ رہا تھا کہہ رہے ہیں، ورنہ ہمارا ذکر مولا کو تعلق ہے استغفر اللہ. اب اس کے بارے میں کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس دنیا میں چلے جائیے، خطابت میں، شاعری میں، گھر میں، بازار میں، دنیا محبت میں، دنیا نفرت میں، دنیا مفادات میں، دنیا نقصانات میں، جہاں بھی چلے جائیں کسی کو نہ کسی سے محبت ہے، نہ نفرت ہے، نہ کوئی اچھا ہے، نہ کوئی برا ہے، نہ کوئی سمجھتا ہے، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. ہر آدمی فیصلہ کرتا ہے اپنی ذات کی بنیاد پر. جتنی گہرائی میں چلے جائیں گے سب اپنے ہی بندے دکھائی دیں گے. کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے یہ بہترین، وہ بہترین نہیں، ادا پسند آ گئی. کسی کو کسی کی بات بری لگ جائے وہ بدترین، اس لیے کہ وہ برا نہیں ہے، ہمیں اچھا نہیں لگا. ایک ہی آدمی ہے، صبح کو آمنا و صدقنا، شام کو ہدیان. اگر آمنا و صدقنا انہیں سمجھ کے کہا ہوتا تو ہدیان کو تو سوری نہ پیدا ہوتا. اس وقت ان کی بات اچھی لگ رہی تھی، میرا نظام کامیاب ہوگا، چاہے کوئی ساتھ دے چاہے نہ دے، چاہے دنیا مشکل ہو دشمن ہو جائے، میرا نظام کامیاب ہوگا، حکومت قائم ہوگی، اسٹیٹ قائم ہوگی، سرکار بنے گی. تو ہر آدمی سوچا ہے جب سرکار بنے گی تو حقیقی میں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. جب معلوم جی نہیں سب کو فیصلہ ہو چکا ہے جس کا میں مولا. جیسے معلوم جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، یعنی ایک سیٹ تو گئی نہیں، میں لفظ کا بات تمام ہو گئی. ایک سیٹ تو گئی وزارت عظمیٰ کو گئی، اس لیے جس کا وہ مولا اس کا وہ مولا. یہ ہٹے کہ وہ بیٹھ جائیں گے، یہ سیٹ تو گئی لیکن چلو داہنے بائیں اور کوئی وزارت سے باہر کوئی جگہ پر رہ جائے گی. فرمایا انی طارق فیکم مستقبل ہے، ایک کو نہیں چھوڑ کے جاؤ، پورا سلسلہ اہل بیت چھوڑ کے جاؤ. اب دیکھا کبھی کوئی چانس لگنے والا نہیں ہے. اب سمجھنا ہے آمنا صدقنا غلط دہی آنی چاہیے. اور کیا آپ نے تو ہر انسان خالی اپنا بندہ ہوتا ہے. مثالیں آپ کو چاہیے اور میں آخری فقرہ سن لیں جو میں بات کہنا چاہتا ہوں سرکار سے شہداء کی عظمت کو پہچاننے کے لیے. تو جب ہر انسان کا یہی حال ہے، ہم وہی آپ وہی جو بھی ہے سب کا وہی حال ہے، اور یہ بالکل طے شدہ بات ہے. فلسفی اعتبار سے اگر میں گزارش کرتا تو سب مجھ سے اتفاق کر لیتے، لیکن میری عادت نہیں ہے ایسی زبان بولنے کی میں خود ہی نہ سمجھوں. ہاں جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں شعر تو پڑھ دیا، بعد پوچھا کہ مطلب کیا ہوگا، کہ ہم کو اچھا لگا ہم نے کہہ دیا، وہ بھی اچھا لگا. باقی کیا مطلب نکلا وہ تو سارے بال والے نکالتے ہی رہیں گے، مطلب وہ اچھا نکالے گا کوئی برا مطلب نکالے گا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا جب ہر انسان کی یہی ایک کمزوری ہے، ہر انسان اپنی انا کا پابند ہے، ہر انسان اپنے نفس کے ادراکات کا پابند ہے، ہر انسان اپنے تخیلات اور تصورات کا پابند ہے، ہر انسان اپنی پسند اور ناپسند کا پابند ہے. اگر ہر انسان میں یہ کمزوری پائی جاتی ہے تو بلا وجہ کسی شخصیت کو طے کرنے
دینے کے واسطے پوچھا جائے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اور میں نے ایک بات کہی ہے، سوچیے کہ اطمینان سے جا کے کسی شخصیت کی عظمت طے کرنے کے لیے یا اس کی خرابی طے کرنے کے لیے کیا پوچھے ان سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا بھروسہ ابھی کچھ فرماتے ہیں کل کچھ اور فرما دیں گے؟ کیا اس سے کہا جائے آپ کی رائے کیا ہے؟ ان کی رائے تو اپنے نفس کی پابند ہے، کل ان کی رائے بدل جائے گی۔ اگر کسی شخصیت کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ کرنا ہے تو اس آدمی کو ڈھونڈنا پڑے گا جو حقائق پر فیصلہ کرتا ہو، اپنے نفس پر فیصلہ نہ کرتا ہو، یا اسے تلاش کرنا ہوگا جو نفس سے بالا تر ہو۔ کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے نہ ہم میجارٹی کی رائے دیکھتے ہیں، نہ مائنورٹی کی رائے دیکھتے ہیں، نہ اقلیت کیا کہتی ہے، اکثریت کیا کہتی ہے، عرب والے کیا بولے، عجم والوں نے کیا کہا، 14 صدی پہلے والوں نے کیا کہا، آج والے کیا کہتے ہیں، انگریز رائٹر کیا لکھتا ہے، فرنچ والا کیا بولتا ہے، جو چاہے بولتا ہے، کسی کا کوئی اعتبار نہیں، کب رائے بدل جائے۔ اگر اعتبار کرنا ہے تو اس پروردگار کا اعتبار کرو جو نفس سے بالا تر ہے، جب وہ تطہیر کی آیت اتار دے تب وہ پاکیزہ ہے۔ جب وہ کسی کے بارے میں تطہیر کی آیت اتارتے سمجھو واقعاً پاکیزہ ہے، جب وہ محبت کو واجب کر دے سمجھو واقعاً قابل محبت ہے، جب وہ موت میں صحیح میدان میں پہنچا دے سمجھو یہ آئین صداقت ہے۔ بارہ جملہ مومنین کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت، بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔